پاکستان میں پہلے ہی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو صرف 9% ہے۔ اس اعتبار سے پاکستان کا شمار دنیا کے کم ترین ٹیکس دینے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے بجائے ہر حکومت مرے ہوئے کو مارنے کے اصول پر کاربند رہتی ہے۔ موجودہ حکومت اضافی گھر اور پلاٹ پر تصوراتی آمدن ٹیکس وصول کرنا چاہتی ہے۔ بجٹ میں حکومت نے 1 سے زائد پراپرٹی پر سالانہ 1% ٹیکس وصول کرنے کا اعلان کیا۔ یہ ٹیکس 2.5 کروڑ سے زائد ایف بی آر کی قیمت کی جائیدادوں پر وصول کیا جانا تھا۔ اس قانون کے خلاف کئی درخواستیں سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، جس کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ نے سپٹمبر میں ایف بی آر کے حق میں سنایا۔ حکومت بیرون ملک ڈکلیئرڈ اثاثوں پر بھی سی وی ٹی یعنی کیپٹل ویلیو ٹیکس وصول کرنا چاہتی ہے۔ اس ٹیکس کے خلاف 30 افراد نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ وفاقی حکومت کو پاکستان کے بیرون ملک اثاثوں اور جائیدادوں پر ٹیکس وصولی کو اختیار نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پچھلے ماہ ان درخواستوں پر اپنا ایک فیصلہ دیا ہے، جس میں ابھی ابہام باقی ہے۔ ایسی ہی ایک درخواست سندھ ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت آئی اور اس کا فیصلہ بھی ٹیکس پیئر کے خلاف آیا ہے۔ یہ ابھی اس کی اطلاعات ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے بینک سمیت 13 مخصوص سیکٹرز کے کاروبار پر 10% کا سپر ٹیکس عائد کیا تھا، جس کے خلاف 100 کے قریب درخواستیں سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئیں۔ عدالت نے پچھلے ماہ سپر ٹیکس کی وصولی 2 ماہ کے لیے مؤخر کر دی۔ لگتا ہے اب یہ تمام معاملات اور یہ تمام کلیدی معاملات سپریم کورٹ میں جائیں گے اور وہیں ان پر حل ہوگا۔ دوسری جانب ٹیکس ریٹرن داخل نہ کرنے والے بے نامی جائیداد مالکان کے وارے نیارے تھے، ہیں اور لگتا ہے ہمیشہ رہیں گے۔ پاکستان میں ان لوگوں کے مزے ہیں جو ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے، جو اپنے اثاثے چھپاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے تمام عطاب، تمام مصیبتیں ان بیچارے پاکستانیوں پہ پڑتے ہیں جو باقاعدہ کے ٹیکس دہندہ ہیں، جو اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں، جو ایمانداری کے ساتھ اپنے تمام معاملات ٹیکس اتھارٹیز کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے پورے ٹیکسز پے کرتے ہیں، مگر مرے کو مارنے کی کہانی جو ہے وہ پاکستان میں جاری ہے۔ اور یہ جو نئے معاملات ہیں یہ اس کی بہت بڑی اور ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں ٹیکس امور کے مسترد ماہر سابق چیئرمین ایف بی آر جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب۔ یہ تو ایک عام بات ہے کہ جو ٹیکس دینے والا ہے پاکستان میں اس کی مصیبت ہے، اسی کو مسلسل وہ عطاب کا شکار رہتا ہے، اسی کو سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ حالیہ بجٹ میں جو اضافی جو ایک تصوراتی آمدن پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہر پاکستانی کے پاس جس کے پاس ایک علیحدہ پلاٹ ہے یا کوئی گھر ہے یا کوئی فلیٹ ہے، اس کو اور وہ کسی استعمال میں نہیں ہے، اس پر تصوراتی آمدن تصور کی جائے گی، اس پر ٹیکس لگایا جائے گا۔ عام طور پہ ہم یہ سب سنتے ہیں، تمام ماہرین بھی اس میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ شاید غیر قانونی کام ہے جو کہ حکومت نے کیا یا ایف بی آر نے کیا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں کامران صاحب اس پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کی لیگل پوزیشن واضح کر دیتا ہوں۔ یہ پہلی بات تو لاہور ہائی کورٹ نے کیپٹل ویلیو ٹیکس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کو آپ ریگولر پروسیجر سے لے کر آئیں۔ جو فیصلہ آیا ہے وہ کراچی سندھ ہائی کورٹ کا آیا ہے، اور میں بالکل واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ کے دونوں فیصلے ڈیم رینٹ کے اوپر بھی اور سی وی ٹی کے اوپر بھی پاکستانی قانون آف ٹیکس کے حساب سے، میرے ذاتی حساب سے غلط فیصلے ہیں، اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان ریورس کر دے گی، کیونکہ یہ پاکستان کے آئین کی جو شق نمبر 50 ہے اور آئین کی دوسری جو ہم نے ڈکلیریشن میں ایسٹ دیے تھے اس کے حساب سے یہ اس کی کنٹروینشن ہے، اور اگر اس کو صحیح طرح پڑھا جائے تو یہ یقینی طور پہ عدالتی فیصلے سر آنکھوں پر ہے، لیکن عدالتی فیصلوں پر تبصرے بھی ہوتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں بالکل۔ آپ ذرا اس کو اور ایکسپلین کیجئے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے یا یہ کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے۔ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں پہلے آ جائیں کہ ایک نظریاتی رینٹ، اس کو کہتے ہیں ڈیم رینٹ، تصوراتی۔ میرے پاس ایک پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، تصوراتی میرے پاس ایک پلاٹ ہے جس پہ کوئی رینٹ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پلاٹ کے یا اس کے اوپر میں ایک آپ کو تصورات یہ ایزیوم کروں گا کہ اس پہ یہ رینٹ آنا چاہیے اور اس پہ ٹیکس دیں گے۔ یہ پاکستان میں جو تشریح ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کی، یہ اس سے باہر ہے، اور اس پہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن الہی کاٹن بل میں بالکل واضح ڈیسیجن ہے کہ یہ انکم نہیں ہو سکتی۔ میرے ذاتی حساب سے یہ کیس پراپرلی کنٹیسٹ نہیں ہوا،
اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ صحیح طرح واضح نہیں ہوئی. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے اس ٹیکس کو سسپینڈ کر دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ خلاف ہے, مگر بلوچستان ہائی کورٹ نے فار دا ٹائم بینگ شارٹ آرڈر میں سسپینڈ کیا ہوا ہے. ان کا فیصلہ آنا ہے, اور پنجاب ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ اس میٹر پہ نہیں آیا. کوئی چیز جو انکم نہیں آئی ہو وہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت انکم نہیں ہو سکتی. پاکستان کی تاریخ کا بدترین کیس الہی کاٹن مل تھا, جس میں ایک تعریف کی گئی تھی آمدنی کی, اس کی اتنی بڑی تعریف کے اندر بھی یہ نہیں آتا ہے. تو میں بالکل کلیئر ہوں کہ اگر یہ پراپرلی سپریم کورٹ میں شمبر صاحب یہ بتائیے, جو دوسرا ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر وہی پاکستانی جو اپنے اثاثے ظاہر کرتے ہیں, جو پورے ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں, تمام چیزیں ایمانداری سے ظاہر کرتے ہیں, بتاتے ہیں, ان کی مصیبت. اور یہی ہوا ہے کہ وہ مٹھی بھر پاکستانی جنہوں نے اپنے بیرون ملک اثاثے ایمانداری سے ظاہر کر دیے, انہوں نے حکومت کی تمام اسکیمز کا فائدہ اٹھایا, اور حکومت کی اور آئینی گارنٹی تھی ان کو کہ یہ فل اینڈ فائنل ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے اس معاملے میں. ان پر بھی کیپٹل ویلیو ٹیکس لگا دیا گیا ہے, ان بیرون ملک کے اثاثوں پہ CBT لگا دیا گیا ہے, جس کا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا وہ عدالت میں موجود ہے. اس کی کوئی میرٹ ہے؟ اچھا, اس پہ میں آتا ہوں. دوسرے ملک کے معاملات کے اندر جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل نمبر 50 ہے, اس کے تحت وفاقی حکومت کو اموول پراپرٹی پہ ٹیکس لگانے کا حق حاصل نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وفاقی حکومت میرے انگلینڈ کی پراپرٹی پہ ٹیکس لگا سکتی ہے؟ یہ رائٹ کیا آئین نے وفاقی حکومت کو دیا ہے؟ یہ سوال ہے. میرا کہنا ہے یہ اگر میں سندھ میں رہتا ہوں اور میری پراپرٹی لنڈن میں ہے تو یہ رائٹ سندھ گورنمنٹ کا ہے, وفاقی گورنمنٹ کا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ایسٹ ڈکلیریشن لا لے کر آئے تھے 2018 میں, اور ہم ایسٹ ڈکلیریشن لا لے کر آئے تھے 2019 میں, تو ہم نے یہ ان کو یہ کہا تھا کہ آپ اس پراپرٹی کو ڈکلیئر کریں, اب اس کے اوپر کوئی مزید ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. تو وہ جو شک ہے, اور اس کے اوپر آئین کی بڑی سپریم کورٹ کی بڑا واضح ڈیسیژن ہے میاں ثاقب نثار کا کہ ایک اسپیسیفک لا جنرل لا کو اوور رائڈ کرتا ہے. تو یہ جو دوسرا والا آرگومنٹ ہے, اس کا جواب سندھ ہائی کورٹ نے نہیں پراپرلی دیا ہے, اور یہ دونوں میٹر سپریم کورٹ میں پڑے ہیں, اور بہت جلدی میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ اچھا. تیسری بات سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈیم رینٹ والا ایک قصہ ہے, اس پہ تو آلموسٹ صاحب کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو گئی تھی کہ یہ وڈرا ہونے جا رہا ہے, مگر مفتاح صاحب چلے گئے اور یہ وڈرا نہیں ہوا. انہوں نے یہ مان لیا تھا کہ یہ غلط ٹیکس ہے, مگر انفارچونیٹلی یہ ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا, اور ہماری عدلیہ نے میں صرف یہ بتائیں کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سراسر نقصان میں پاکستانی ہے جو کہ اپنے ٹیکس ریٹرن ظاہر کرتا ہے, جو اپنے تمام معاملات صاف ستھرے طریقے سے ظاہر کرتا ہے, اسی کو مارتے ہیں, اور اسی کو جتنا نچوڑنا ہوتا ہے اسی کو نچوڑتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اب اس آمدن کو, جو بے نامی جائیدادیں ہیں ان کے مزے ہیں, جو اپنے نام پہ نہیں رکھتے ان کے مزے ہیں, جو ریٹرن فائل نہیں کرتے ان کے مزے ہیں, اور جہاں پر کسی ایک پاکستانی نے ایک فلیٹ لے لیا یا ایک پلاٹ لے لیا یا کچھ لے لیا, اب اس کی بھی آمدن کو تصوراتی تصور کر کے اس پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے. جنہوں نے اپنے بیرون ملک اثاثے واضح طور پر ظاہر کر دیے, حکومتی گارنٹی کا فائدہ اٹھایا, آئینی گارنٹی کا فائدہ اٹھایا, ان پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا. سبق یہ ہے پاکستانیوں کے لیے کہ وہ کسی صورت میں ٹیکس نظام کے قریب نہ آئیں, کیونکہ وارے نیارے انہی کے ہیں جو ٹیکس نظام کے قریب نہیں ہیں. دیکھیں میں کامران صاحب, کیونکہ میں اس بارے میں سب سے زیادہ انفارمیشن رکھتا ہوں, تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں آج. وہ بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کا کم از کم 30 سے 40 بلین ڈالر کی ریئل اسٹیٹ ہے دبئی میں, ٹھیک ہے, اور اس میں سے جو ڈکلیریشن آئی ہیں وہ لیس دین 2-3 بلین ڈالر کی ہیں. تو وہ پاکستانی جن کے پاس فلیٹس کی لائن ٹو لائن ہے, جن کے پاس پورے بلاکس ہیں دبئی میں فلیٹوں کے, اور جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا وہ فورن ایسٹ کے اندر آرام سے عیاشی کر رہے ہیں. اور وہ شریف لوگ جنہوں نے پہلے ڈکلیئر کیا یا وہ کم از کم ایمنسٹی میں آ گئے, وہ اس سزا کو بھگت رہے ہیں. یہ اگر سلسلہ چلتا رہا
تو پاکستان میں کبھی بھی وہ کیپٹل واپس نہیں آئے گا، اور جو کیپٹل پاکستان میں پڑا ہے وہ باہر چلا جائے گا۔ میں آپ